عزیز کلیسیا پاکستان میں خداوند کا خادم پاسٹر اسحاق کھوکھر پاکستان گوسپل نیٹ ورک اسٹوڈیوز کراچی سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر ایک بار پھر سے آپ کے لیے یہ پیغام یسوع جیسا کوئی نہیں اس کتاب میں سے آج کا پیغام ہے قدوس ناموں میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ خاص طور پر اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے کہ یسوع جیسا کوئی نہیں اس مایہ ناز کتاب کو، جس کا ترجمہ درجنوں زبانوں میں دستیاب ہے، اسے میرے دوست بلیک ویسٹرن نے لکھا ہے، جن کی عمر 86 سال ہے۔ میرے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ میں اردو زبان میں شائع ہونے والی اس کتاب کا مترجم ہوں، اور خاص طور پر میری اپنی ذاتی کوشش یہ رہی تھی اور یہ کاوش تھی کہ میں آپ کے سامنے اس کتاب کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں پی ڈی ایف میں بھی، اشاعت کے بعد پی ڈی ایف میں بھی، اور پھر پی ڈی ایف کے بعد میں اسے ریکارڈنگ موڈ پہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ وہ ایسے لوگ، ایسے مسیحی بہن بھائی، ایسے احباب جو پڑھ نہیں سکتے، جو خاص طور پر جن تک یہ کتاب نہیں پہنچی، جو بعد میں بے شک وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، ہم انہیں کتاب بھیجیں گے اور وہ ان پیغامات کو سن سکیں۔ جی، تو آج کا پیغام ہے قدوس ناموں میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ یسوع کے نام پکارنے کا راحت انگیز تجربہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے کہ آپ ایک خوشنما اور خوبصورت باغیچے میں خوشی خوشی داخل ہو رہے ہوں۔ جیسے ہر پھول کی اپنی ایک مہک اور خوبصورتی ہوتی ہے، حالانکہ باغ میں کئی طرح کے پھول پائے جاتے ہیں، مثلاً گلاب، چنبیلی، موتیا کے ساتھ ساتھ اور بہت سی قسموں کے چھوٹے بڑے پھول پائے جاتے ہیں، جن کی اپنی انفرادی خوشبو اور مہک ہوتی ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے بہت سے نام ہیں، اور ہر نام خداوند یسوع مسیح کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ کیا ہی عظیم بات ہے کہ ایک وقت میں تمام نام یسوع کے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ چارلس جے رولز نے خداوند یسوع مسیح کے ناموں اور اضافی صفاتی ناموں پر 5 کتابیں تحریر کی ہیں۔ یہاں ہم اس باب میں خداوند یسوع مسیح کے بہت سے ناموں میں سے چند ایک پر بات کرنے کو ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اقوام عالم میں ان تمام ناموں میں معروف نام یسوع جانا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ملتا جلتا نام ہم پرانے عہد نامہ میں یشوا یا یشوع پاتے ہیں۔ بائبل ڈکشنری بیان کرتی ہے کہ یہ عبرانی نام ہے، جو کہ یسوع کے نام کا اصل تلفظ اور حقیقی صورت ہے۔ فرشتے نے یوسف سے کہا کہ اس کا نام یسوع ہوگا، کیونکہ وہی لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی دے گا، اور پھر یسوع کا نام نجات دہندہ یسوع پکارا جائے گا۔ بروس مارچینو پوچھتے ہیں، بھلا اس شخصیت کے بارے کیا وضاحت دی جا سکتی ہے جو سراسر ناقابل وضاحت ہو؟ کیا ایسا کوئی نکتہ ہے جو خوشی ہو لیکن بیان سے باہر خوشی جیسا ہو؟ ایک ایسا لفظ جو آبشار کی گرج کو سمیٹے ہوئے ہو، یہاں تک کہ زندگی میں پرمسرت اور باپ کے بازوؤں کے گھونسلے میں چھوٹے بچوں کی مسکراہٹ کا احساس۔ وہ خود ہی جواب دیتے ہیں، یعنی بروس مارچینو جواب دیتے ہیں کہ یہ الفاظ کا ایک لفظ ہے، ایک ایسا اکیلا لفظ جو ہر انسان کی زندگی ہے، اور اس کے ساتھ ہر انسانی امید اور جدوجہد کا جواب ملتا ہے کہ یہی ابتدا اور انتہا ہے۔ یہ زندگی کی ایسی کثرت اور ابدیت کا دروازہ، دنیا اور زمانوں کی پر نور امید جو صرف اور صرف یسوع نام میں پنہا ہے۔ سلامتی کا شہزادہ ایک صفاتی نام ہے جو صرف اور صرف خداوند یسوع سے منسوب ہے۔ یہ نام ہمیں یسایہ کی کتاب میں ملتا ہے کہ یسوع ہی اقوام عالم میں سلامتی کا ضامن ہے۔ یہ وہ پیغام تھا جسے یسوع کی پیدائش کے وقت آسمانی لشکر نے گڈریوں کو دیا، اور یہی نام وراثت میں شامل تھا کہ یسوع کفارہ کی خدمت کو مکمل کر کے واپس آسمان پر جائے۔ مختصر یہ کہ اپنی صلیبی موت سے پیشتر یسوع نے اپنے اطمینان بابت بتایا اور کہا کہ وہ ہمیں اپنا اطمینان بخشے گا، اور پھر یہ سب کچھ جو صلیب پر انجام پایا وہ یہی تھا کہ صلیب پر یسوع نے کامل اطمینان اور سلامتی میں داخل ہونے کا راستہ تعمیر کیا۔
خدا باپ کے ساتھ مفاہمت کے لیے ایک رات تیار کی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، جیسا کہ افسیوں 2 باب کی 14ویں آیت میں پایا جاتا ہے۔ صرف وہی ایک ایسا ہے جس نے خدا اور گناہگار انسان کے درمیان سے جدائی کی دیوار کو ختم کر دیا۔ خداوند یسوع کا پسندیدہ نام جو یسوع نے زیادہ تر اپنے لیے استعمال کیا ہے ابن آدم ہے۔ دی ایونجیلیکل ڈکشنری آف تھیولوجی سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن آدم بطور نام انجیل اربع میں 69 دفعہ 69 دفعہ اور صرف یوحنا کی انجیل میں 13 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ وہ نام ہے جو خصوصی طور پر یسوع کو بطور مسیح پیش کرتا ہے کہ وہی مسح شدہ اور خداوند کا مسیح ہے، وہی موضع ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہی نام یسوع کی شناخت بطور انسان کرتا ہے۔ رومیو کے خط میں اسے دوسرا آدم پکارا گیا ہے۔ یوحنا نے اپنے بپتسمہ کے وقت اسے ایک انسان کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ اسی نام کے استعمال میں ہم خدا کی جانب سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل اور اس کی آمد کے مقصد کو دیکھتے ہیں۔ نوٹ کیجئے کہ یسوع نے کیسے اپنے آپ بابت ناموں کا استعمال کیا ہے۔ ابن آدم اس لیے آیا کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور نجات دے، لوکا 19 باب کی 10ویں آیت۔ یسوع کو یہودا کے قبیلہ کا ببر پکارا گیا ہے۔ یہودا کے قبیلے سے کئی بادشاہ آئے، داؤد بھی ان میں سے ایک تھا، اور پھر اسی نسب سے یسوع موجود ہوا۔ خدا نے داؤد سے تخت کے بارے میں کیے ہوئے وعدے کو یسوع میں پورا کر دیا۔ ایک شیر ہمیشہ اپنی طاقت اور روب سے واقف ہوتا ہے، جسے تمام درندہ صفت جانوروں کا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ سی ایس لوئس نے بچوں کی تربیت کے لیے لکھی گئی کتابوں میں شیر کو مسیح سے تشبیہ دی ہے، پر اس کے ساتھ ایک اور لقب کا استعمال بھی کثرت سے ہوتا نظر آتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ وہ لقب ہے خدا کا برہ۔ جی ہاں، خداوند یسوع مسیح اپنی ذات اقدس میں دونوں صفات رکھتے ہیں۔ وہ خدا کا برہ ہے اور اسی اثناء میں وہ یہودا کے قبیلہ کا ببر بھی ہے۔ وہ برہ کی طرح معصوم اور شیر کی طرح طاقتور ہے، جو ہمارے گناہوں کی خاطر ایک دائمی قربانی کے طور پر سب کا خداوند اور بادشاہ ہے۔ یسوع ہمارا خداوند، ہمارا بادشاہ، یسوع مسیح، ایک ایسا نام جو دیگر ناموں سے کم سننے میں آیا ہے لیکن نہایت زبردست نام ہے، جلال کا بادشاہ۔ اور ایک اور ترجمہ بیان کرتا ہے کہ جلالی خداوند یسوع نے زمینی زندگی کے دوران اپنے جلال کو ظاہر کیا، جیسا کہ یوحنا بیان کرتے ہیں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا جلال، ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا پہلے باب کی 24 ہے۔ بائبل مقدس کلمہ سچائی پر 100% متفق ہے کہ یسوع میں خدا کی تمام صفات پائی جاتی ہیں، جنہیں، اور بائبل مقدس آپ خود اس حقیقت کا واضح ثبوت اور علماء کی رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ موسیٰ خدا کا جلال دیکھنے کا خواہش مند تھا، پر خدا نے اپنے آپ کو موسیٰ کے لیے پورے طور پر ظاہر نہیں کیا، اس لیے کہ موسیٰ خدا کو پورے جلال میں دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لہٰذا جب خدا سائڈ سے ہو کر گزرا تو موسیٰ نے خدا کی صرف پشت کی طرف سے دیکھا۔ اس بابت دلیل کے طور پر مکاشفہ کا بیانیہ ہمارے لیے کافی ہے کہ مردوں میں سے زندہ ہونے والے مسیح کے جلال کو جب یوحنا نے دیکھا تو مردہ سا ہو کر گر پڑا۔ جلال صرف اور صرف خدا باپ سے منسوب ہے۔ البتہ یسوع نے اپنے جلال کی ایک مختصر جھلک شاگردوں کو ضرور دکھائی کہ جب پہاڑ پر یسوع کی صورت بدل گئی۔ جی ہاں، یسوع جلالی ہے۔ ایک دور ایسا آنے کو ہے کہ بیچ کا پردہ پھٹ جائے گا اور ہم اپنے بادشاہ کو ساری شان و شوکت اور جاہ و جلال میں دیکھیں گے، اس لیے کہ جلال کے خداوند نے آپ خود ظاہر کیا ہے کہ وہ کون اور کیسا ہے۔ یسوع بدن میں خدا تھا۔ ضرور توجہ فرمائیں کہ اسٹیو ڈیور جلال بابت بیان کرتے ہیں، انسان میں جلال ہونا ایسا ہے جیسے وہ خود نور بن گیا ہو، اور وہ بھی نہایت شفاف نور۔ خدا کا جلال نہایت تابناک ہے، یہ کوئی عام روشنی نہیں ہے۔ اگر تجزیہ کی غرض سے
ہم جلال کی ایک چھوٹی سی کرن محفوظ کریں اور اسے مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ وہ دھوپ کی کرن کا تجزیہ کرنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مثال سمجھنے کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی اپنے اندر سورج والی تمام قوت سے مالا مال ہے۔ اس صرف ایک کرن میں سورج کی پر نور قوت اور جلال تمام خصوصیات سے پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح خدا باپ کے جلال کی کرنیں اب ظاہر ہے کہ خدا باپ جیسی ہی ہوں گی، اور یہ پہچان کیا ایک قابل تعریف نمونہ نہیں ہے؟ بہت سے معروف ناموں کے ساتھ ساتھ کئی ایسے نام بھی بائبل مقدس میں پائے جاتے ہیں جو زیادہ استعمال میں نہیں، مگر آپ یسوع کو تمام ناموں سے پکار سکتے ہیں کہ ان تمام ناموں اور صفات کا منبع وہ آپ خود ہے۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ تمام نام یسوع کے عمل اور خدمت کے عین مطابق ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جس کا نام چھڑانے والا ریڈیمر ہے۔ ایک لمبا عرصہ پہلے ایوب یوں بیان کرتے ہوئے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میرا چھڑانے والا زندہ ہے۔ نیا عہد نامہ بڑی صفائی سے بیان کرتا ہے کہ ہمارا فدیہ یسوع ہے، اور یسوع ہی ہمیں چھڑانے والا ہے کہ ہمیں اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی اور قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے مطابق حاصل ہے۔ افسیوں پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ کلام مقدس کی یہ آیت مقدسہ حقیقی طور پر وضاحت کرتی ہے کہ جیسے کوئی شخص غلاموں کی منڈی میں گیا، اس نے غلام خریدے اور انہیں آزاد کرا دیا، بالکل اسی طرح خداوند یسوع نے صلیب پر ہمارے گناہوں کے بدلے اپنی جان دے کر ہمارے لیے قید خانہ کے دروازے کھول کر ہمیں آزاد کر دیا۔ ایک اور نام جسے ہم یسوع کے لیے بارہا استعمال کرتے ہیں وہ آسمانی دلہا ہے، اسی لیے کلیسیا کو مسیح کی دلہن کہا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب برہ کی شادی کی ضیافت کا ذکر کرتی ہے۔ دلہا اپنی دلہن سے محبت رکھتا ہے اور اپنی دلہن کا شدت سے انتظار کرتا ہے۔ کیا خوب ہے کہ آسمانی دلہا نے اپنے آپ کو کلیسیا کے لیے دے دیا، اور نہایت عظیم خوشی کی بات ہے کہ کلیسیا اپنے آسمانی دلہا سے ملاقات کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہے۔ یہ کیسی عظیم محبت ہے کہ ہمارا آسمانی دلہا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ وہاں ہوں جہاں وہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سدا اس کے ساتھ رہیں۔ جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ یسایہ 62واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ برہ قدوس کی تمجید ہو، اور یہی سچائی ہے کہ ہمارے لیے کوئی اور ایسا نہیں جس کے یسوع جیسے نام ہوں۔ اس کے نام اس کی شفقت کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ نہ ہی کوئی ایسا ہے جو ان ناموں کی قدرت کے ساتھ استعمال کر سکے جیسا یسوع۔ واقعی یہ ساری خوبصورتی، یہ ساری خوشبوئیں اور یہ ساری تعریف اور تمجید صرف اور صرف اسی ایک سے منسوب ہیں جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ جیسا کہ چارلس ایچ سپرجن کہتے ہیں، شریعت 2 حرفی نشان کا بے مثال امتزاج ہے۔ ان 5 حرفوں میں ہلیلویا کا نعرہ، ہلیلویا کا راز پنہا ہے کہ یسوع کی آسمان پر انہی 5 حرفوں میں مکمل تمجید ہوگی۔ جان نیوٹن اس گیت کو بہتر طور پر گاتے اور اسے حیرت انگیز فضل قرار دیتے ہیں کہ کتنا میٹھا ہے یسوع مسیح کا نام، ایمانداروں کے کان سن لیں۔ یسوع نام ہی جو دکھوں میں زخموں کو باندھ دیتا ہے، ایمانداروں کے کان سن لیں۔ یسوع نام ہی جو زخموں کو باندھ دیتا ہے، کتنا میٹھا ہے یسوع مسیح کا نام، اور ان کے خوف کو دور کر دیتا ہے، اور ان کے خوف کو وہ دور کر دیتا ہے۔ کتنا میٹھا ہے یسوع مسیح کا نام، ایمانداروں کے کان سن لیں۔ عزیز مسیح کلیسیا، میں آپ سے گزارش کروں گا اور آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ان پیغامات کو سننے کے بعد ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغامات دوسروں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ خدا ان کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔